السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 سے آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، انی کہ بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، بریکٹ میں ہے، میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، صاف صاف ڈراتا ہوں، اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو، اللہ سوائے اللہ، اللہ کی، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذابا عذاب، یومن دن، علیمن دردناک، دکھ دینے والا۔ میں تمہارے لیے ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فقالا تو بولے، ملؤ سردار، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم کے، ما نہیں، نراکا ہم تجھے دیکھتے، الا مگر، بشرن ایک آدمی، مثلنا ہمارے اپنے جیسا، وما اور نہیں، نراکا ہم تجھے دیکھتے، اتبعکا تیری پیروی کرتے ہیں، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، اراذلنا نیچ لوگ ہم میں سے، بادی الرأی سرسری نظر سے۔ ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع، تمہاری پیروی وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہم میں بادی النظر میں، سرسری نظر میں، ہم میں سب سے نیچ لوگ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل، اللہ کی پناہ۔ وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ہم تمہیں خیال کرتے ہیں، کاذبین جھوٹا۔ استغفر اللہ۔ اور ہم تم لوگوں میں سے کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، یعنی نہ دولت میں، نہ صحت میں، نہ کسی بھی طرح سے، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کی پناہ۔ کتنے کیسے یہ لوگ، اللہ کی پناہ۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا یا قومی اے میری قوم ارأیتم تم دیکھو تو ان اگر کنتو میں ہوں علی بینۃ واضح دلیل پر روشن ہدایت پر من ربی اپنے رب سے وآتانی اور اس نے مجھے دی رحمتن رحمت من عندہ اپنے پاس سے فعمیت وہ دکھائی نہیں دیتی علیکم تمہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو پھر وہ تمہیں نہ دکھائی دیتی ہو انلزمکموہا کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں وانتم حالانکہ تم لہا اس سے کارہون بیزار ہو کیا ہم تمہیں وہ زبردستی منوائیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ وَيَا قومی اور میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر یعنی اس تبلیغ پر کو نہیں نکالتا اور میں تو ایمان والوں کو نہیں نکالتا یہ لوگ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جہالت کر رہے ہو وَيَا قومی اور اے میری قوم میں کون ینصرنی مجھے بچائے گا من اللہ اللہ سے ان اگر طردتہم میں انہیں ہانک دوں انہیں ہٹا دوں انہیں دھتکار دوں اور اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے ولا اقول اور نہیں میں کہتا لکم تمہیں عندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ولا اور نہ اعلم میں جانتا ہوں غیبہ غیب ولا اور نہیں اقول میں کہتا انی کہ میں ملکن فرشتہ ولا اور نہیں اقول میں یہ کہتا للذین ان لوگوں کو تزدری للذین ان لوگوں کو جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعینکم تمہاری آنکھیں لیں ہرگز نہیں یؤتیہم اللہ اللہ انہیں دے گا خیرہ کوئی بھلائی اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں میں ان کی نسبت تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو ہرگز ان کا ثواب نہ دے گا اللہ اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما جو کچھ فی میں انفسہم ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے انی بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا
میں اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو یہ کہی ہے کہ قرآن پاک کی یہ ایک زندہ معجزہ ہے، خوبصورتی ہے کہ آپ کوئی بھی اس کا واقعہ پڑھیں، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی کہ دنیا کی جو کتابیں ہاں آپ نے پہلے پڑھی ہو، آپ کا دوبارہ اس کو اٹھا کے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن یہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ایسے ہی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور اس میں کوئی واقعہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا۔ ابھی تو آپ الحمدللہ ترجمے کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہیں نا، دوبارہ پڑھیں گی آپ کو دوبارہ ایسا لگے گا کہ یہ تو میں نے پہلے پڑھا نہیں تھا، یہ تو اس میں یہ تو مجھے نئی چیز پتہ چلی ہے، ایسا لگتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ، یہ ایسا ہی جنت میں یہی ہوگا کہ یکسانیت نہیں ہوگی۔ ابھی ہم اکتا جاتے ہیں نا، ایک کام کر 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 کے ہم ڈیلی روٹین پہ ہم تنگ پڑ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ دیکھیے یکسانیت نہیں ہے، ہم نے پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، اب تھک گئے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا پڑھیں اتنی رغبت اور بڑھتی ہے، اتنی اس میں دلچسپی اور بڑھتی ہے، اور خاص طور پر جو ترجمہ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اور دل کرتا ہے کہ مزید ہم اس کو دیکھیں، مزید پڑھیں، مزید جانیں، اس کے بارے میں مزید علوم سیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کی قوم کے سردار جو ہیں وہ بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی ان کے کچھ واقعات ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں، کچھ ہم نے جانا تھا کہ وہ تو ایسے تھے تقریباً 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، عمر تو ان کی 1000 سے بھی زیادہ تھی، اور وہ تقریباً 950 سال وہ کرتے رہے، گنتی کی کچھ لوگ 80 سے بھی، شاید 80 یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، اور وہ بھی ایسے کہ جو بہت غریب لوگ تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ وہ سنتے تھے حق بات ان کے جلدی ان کے سمجھ میں آ جاتی تھی، وہ ایمان لے آتے تھے، تو وہ جو سردار تھے ان کی قوم کے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی آپ میں، آپ تو ہماری طرح ایک آدمی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے آپ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو ایسا کیا چیز ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بھی سرسری نظر سے، اگر ہم بالکل سرسری نظر سے بھی اگر ہم انہیں دیکھیں تو وہ یہی لگتے ہیں کہ ہم میں کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قبیلے کا سردار ہو، اس کی زمین جائیداد ہو، یا کوئی ایسے اچھے عہدے پر ہو، طاقت میں اچھا ہو، صحت میں اچھا ہو، خوبصورتی ہم میں سے زیادہ ہو، مال و دولت زیادہ ہو، ایسی تو کوئی ہم نہیں دیکھتے، تو جو ہماری نظروں میں جن کے جو بہت حقیر ہیں ہم تو وہی دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ وہی لوگ ہیں، تو ہم کیوں ایمان لیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ایسے ایک تکبرانہ ان کے جو کلام تھا، اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ جنہیں تم کہہ رہے ہو تو ان کی تو اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کو میں انہیں کیسے ہٹا دوں، ان کو کیسے میں اپنے پاس سے ہٹا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں ان کو ہٹا دوں تو اس صورت میں تو میں بہت زیادہ ظالم ہو جاؤں گا۔ تو ایک نبی اور اتنی عاجزی، اور دیکھیے آج کل ہم لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی کے پاس مال دولت زیادہ ہوتی ہے تو ہم دیکھ کے اس کو ایک دم سے لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے، اور آپ نے کتنی دفعہ سے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو رکشے والا یا کوئی بھی ایسا آ جائے گا سامنے، تو اگر تو بڑی گاڑی ہے تو کتنی غلطی ہو جائے گی، نظر انداز کر دیں گے، لیکن اگر غریب رکشے والا سائیکل والا ہے تو ایسے ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کتنے ہم لوگ روڈوں پہ دیکھتے ہیں ایسے روڈز پہ کہ یہی ان کا حال ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی گاڑیاں یا ان کی کوئی چیز وہ آپ کو تو نہیں ملے گی، لیکن ایک دم سے دولت لب و لہجہ چینج کر دیتی ہے، اچھے اچھے گھروں کے لوگ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ لب و لہجہ چینج کر دیتے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے والے، اللہ نے قسمتیں تو سب کی الگ الگ بنائی ہوتی ہیں، اور مال و دولت ایسے وہ چینج کر دیتا ہے انسان اپنا لہب و لہجہ امیر کے سامنے اور غریب کے سامنے، کہ حالانکہ یہ تو صرف اللہ کا اختیار ہے، یہ تو کچھ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو لے کر آزماتا ہے، اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ اتنے سالوں پہلے، اتنے صدیوں کروڑوں سالوں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی وہ اسی وقت سردار یہی تکبرانہ سوچ، یہی وہ کہتے ہیں فیوڈل آرٹ سوچ جو ان کی ہے تھی، کہ اسی طریقے سے وہی لوگوں کو پرکھ رہے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تو یہ حقیر ہیں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں حقیر نہیں تھے،
وہ اللہ کی نظر میں اتنے ان کی اہمیت تھی کہ صرف انہی چند لوگوں سے اللہ نے دنیا بقایا جو دنیا تھی اس کو چلایا. اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے وہ منکر ہوئے، اور جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ان کو اتنی پیار سے، وہ دیکھیے کہ ان کا لہجہ کیسا تھا کہ میں تو اگر یہ کام میں کروں تو میں تو گنہگار ہو جاؤں گا. اور سمجھانے کا آخری حد دیکھیے کہ کتنے صبر و تحمل کے ساتھ. ہم ان کی زبانی نہیں سن رہے، ہم قرآن کی زبانی سن رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے کہا کہ میں تو تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، یہ اگر میں تبلیغ کر رہا ہوں تو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کوئی تم سے کوئی چیز مجھے چاہیے، کوئی لالچ ہے، کوئی مالی فائدہ ہے، کوئی کسی قسم کا دنیاوی فائدہ ہے، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو مجھے صرف اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے اس چیز کا اجر دے گا، تو پھر کس چیز تمہیں روک رہی ہے؟ تو اس کا جواب تو وہی ہے کہ ہم نے پچھلی آیات میں جو پڑھ لیا ہے کہ ان کو کیا چیز روک رہی تھی، یہ جو تکبر ہے، ان کا تکبر ان کو روک رہا ہے. اور وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اور ہم سے بہتر تو کوئی ہے نہیں ہے، کہ ہم مال و دولت میں بھی زیادہ ہیں، ہر چیز میں بھی ہم زیادہ ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ ان کا یہ بھی ایک سوال تھا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں ان کو ہٹا دوں تو پھر میں تو اللہ کے سامنے انہوں نے بھی پیش ہونا ہے اور میں نے بھی پیش ہونا ہے، تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو ان کا بطور دل دینا کہ میں ان کو ہانکنے والا نہیں ہوں. ہانکنا اس کو کہتے ہیں کہ دور ہٹانا، کہ کسی کو غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے حقیر سمجھنا. ابھی ہم دیکھیں، ابھی آپ اگر بازار جائیں، کسی گھر میں جائیں، کہیں پہ بھی اگر کسی کو دنیاوی طور پر اللہ نے کسی چیز میں کمی دی ہے، کوئی ہاتھ نہیں دیا، کوئی پاؤں نہیں ہے، کوئی مینٹل سچویشن ایسی ہے، کوئی اسکن کی اس کی پرابلم ایسی دی ہوئی اللہ نے، ایک دم سے آپ اس سے اگر دور ہٹ کے بیٹھا یا یہ کرنا، گھن کرنا، اس سے نفرت کرنا، حقیر سمجھنا، یہ اسی میں ہی یہ چیز. یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کتنی سختی سے ممانعت ہوئی ہے اس چیز کی. تو اپنے آپ کو سب سے عاجز ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے حقیر چیز ہے وہ تم ڈھونڈ کے لاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ 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 کے تھک گئے، اور ان کو اللہ نے یہ ان سے ان کے آزمائش تھی، امتحان تھا ان کا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز سب سے حقیر ہے، تمہیں اپنے نظر میں کون سی ایسی چیز لگتی ہے. اور جب وہ تھک گئے تو وہ خالی ہاتھ واپس آئے کہ اللہ مجھے تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملی جس کو میں حقیر سمجھوں، اپنے سے حقیر جانوں. تو ایک نبی ہو کر، اور ایسے جلیل القدر نبی ہو کر، اور وہ خالی ہاتھ لوٹ کر آ رہے ہیں. تو اللہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اگر تم ایک بکری کا بچہ بھی اٹھا لاتے نا تو نبوت سے دستبردار کر دیتا. واللہ عالم، اگر غلطی ہے، کمی بیشی ہے تو میری طرف سے اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں. تو یہ اسلام میں یہ تکبر، اس کو غرور، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ناپسند کی گئی ہیں. یہ حق کو سمجھنے میں، اس کو ماننے میں، اس کو اوپر چلنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور حق کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق ہماری نظروں کے سامنے حق ہو، اور ہم اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں، اس کے اوپر چلیں، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. اور باطل ہماری نظروں کے سامنے باطل ہی آئے، وہ خوبصورت ہو کر اس خوبصورت پیکنگ میں ریپر اس کے اوپر چڑھا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم جسے ہم حق سمجھ رہے ہیں وہ دراصل باطل ہو، اور وہاں جا کر ہمیں پتہ چلے. اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت کم عقل ہے ہم، خصوصاً میں بہت کم عقل ہوں، اور مجھے نہیں پتہ. بس میں اللہ کے سے مدد مانگتی ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور مجھے بھی، میرے سارے جاننے والوں کا بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی، کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا حق ہے کیا سچ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ حق ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ صرف وہی لا فانی ہے جس کو موت نہیں آنی، باقی سب کو موت آنی ہے، باقی سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. اللہ ہمارے دل میں وہ شوق پیدا کر دے، یہ خوف نہ ہو. بے شک کوئی اعمال ہمارے نہیں ہیں، لیکن موت ہمیں اتنی لذیذ ہو جائے، اتنی عزیز ہو جائے، اتنی لذیذ ہو ہمارے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب ایک محبوب سے ملنا ہو تو انسان کتنا خوبصورت تیار ہوتا ہے،
کہ جب ہم نے اپنے محبوب سے ملنے جانا ہو، اللہ سے بڑھ کر محبوب کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے، کہ ہمیں وہ وقت، ہمیں ہماری پوری زندگی ہمیں ایسی تیاری کریں، اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگائیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنے محبوب سے ملنا ہے۔ تو اس ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے، ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، ان کی مصیبتیں دور فرما دے، ان کی آزمائشوں کو دور فرما کر آسانیوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ اس کلام پاک کو ہمارے لیے تو شے آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔